بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم یہ کپڑے مجھے پہن کر تو دکھا سکتی ہو، اب یہ خوبصورت کپڑے ضائع تو نہیں کیے جا سکتے، اس لیے ہر روز تمہیں میرے آنے پر ان میں سے ایک ڈریس پہن کر میرا استقبال کرنا ہے۔ اس کی فرمائش سن کر تو سحرش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ماڈرن ڈریس پہن کر دانش کا سامنا کرے گی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ سحرش اور دانش ہنستے مسکراتے حال میں داخل ہوئے۔ نورین بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے اور بہو کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھ کے اشارے سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ دانش نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ سحرش بہت کنفیوز ہو رہی تھی، کیونکہ سامنے رکھے ہوئے کھانے اس کے لیے نئے تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ وہاں پر کوئی بھی کانٹے اور چمچ کے بغیر کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ یہ صورتحال سحرش کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ سحرش کا تعلق ایک غریب فیملی سے تھا، اور وہ لوگ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، جہاں 3 وقت کا کھانا میسر آنا بھی بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ اتنے سارے کھانے دیکھ کر سحرش کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ کھانے دیکھ کر تو اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، لیکن اس وقت وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کانٹے اور چمچ سے کھانے کی کوشش کی تو سب کے سامنے اس کا مذاق بنے گا۔ دانش نے کھانا شروع کیا تو اس کے والد سلیم احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہارا سفر کیسا رہا، اور سب سے بڑھ کر تمہارا سسرال کیسا تھا؟ گاؤں کا ماحول تمہیں پسند آیا یا نہیں؟ ایک ہی سانس میں سلیم احمد نے 3 سوال پوچھ لیے تھے۔ دانش نے کھانا کھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، گاؤں بہت خوبصورت تھا، ہر طرف ہریالی اور سکون ہی سکون تھا، سچ کہوں تو مجھے وہاں کا ماحول بہت پسند آیا۔ نورین بیگم نے افسوس بھری نگاہوں سے دانش کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے سے کہا، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر تمہیں زندگی گزارنی پڑ جائے تو 2 دن بھی نہ رہ سکو، بھاگتے ہوئے واپس آ جاؤ گے۔ گاؤں میں وہی لوگ خوش رہتے ہیں جو اس ماحول کے عادی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہمیں وہاں پر جا کر کچھ دن رہنا پڑ جائے تو پیدل ہی واپس آ جائیں۔ ایک رات میں ہی تمہیں وہاں کا ماحول بہت پسند آ گیا، اور اس گھر کی تمام سہولتیں اور سکون آرام تم بھول گئے۔ سحرش جو پہلے ہی پریشان اور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اپنی ساس کے اس رویے اور طنزیہ باتوں کی وجہ سے اور پریشان ہو گئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دانش نے اپنی بیوی سحرش کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر ہوائیاں اڑی تھیں اور بہت زیادہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے دانش نے اپنی ماں کے تلخ اور طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، ماما آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، گاؤں میں سہولیات تو نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کے لوگ بہت اچھے اور مطمئن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ کی لالچ نہیں ہوتی۔ جو ان کے پاس میسر ہوتا ہے وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ گاؤں میں رہنے والے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، ہمیں کسی کے کم حیثیت ہونے پر طنز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر دانش کھڑا ہو گیا اور قریب کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے لیے کھانا کمرے میں لے آؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اپنے کمرے میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سحرش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نورین بیگم کو دانش کا یوں سحرش کی سائڈ لینا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر شدید غصے میں آ گئی تھی اور غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ابھی تو اس لڑکی کے عشق کا بھوت اس کے سر پر سوار ہے، چند روز کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تو احساس ہوگا کہ کہاں ماتھا پھوڑ لیا۔ نورین بیگم کی عادت تھی بات بات پر محاورات کا استعمال کرنا۔ سحرش کمرے میں آئی تو بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اپنے سسرال والوں کے سامنے تو اس کا اعتماد بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ دانیال اس کی طرف بہت توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کے ہاتھوں پر دانش نے اپنا ہاتھ رکھا تو سحرش نے جلدی سے سر اٹھا کر دانش کی طرف دیکھا۔ مسکراتے ہوئے دانش نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، بہت جلد سب گھر والے نارمل ہو جائیں گے۔ دانش کے تسلی دینے پر زبردستی مسکراتے ہوئے سحرش نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ملازمہ نے دروازے پر دستک دی اور کھانا لے کر آ گئی۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد وہ گھر واپس پہنچے تھے۔ سحرش کو شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اگر وہ اپنی ماں کے گھر ہوتی تو گھر میں داخل ہوتے ہی بھوکے ہونے کا نعرہ لگانا شروع کر دیتی۔ دونوں نے باتیں کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ غیر محسوس طریقے سے دانش اسے کانٹے اور چمچ سے کھانا کھانے کا طریقہ بتا رہا تھا۔
کھانا کھانے کے بعد دانش تو لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ اسے کچھ ضروری کام تھے۔ جہیز کے نام پر دیے جانے والے چند کپڑے تھے جو سہرش الماری میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ گاہے بگاہے وہ دانش کے مصروف چہرے پر بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دانش جیسا ہینڈسم، خوبصورت اور امیر لڑکا اس کا ہمسفر بنے گا۔ عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی ہمیشہ یہی خواب دیکھا کرتی تھی کہ اس کا ہمسفر بہت خوبصورت، بہت امیر اور طاقتور بھی ہے، لیکن وہ حقیقت پسند تھی اور جانتی تھی کہ ایسا ہونا ممکن نہیں۔ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے اور غریب گھروں میں امیر گھروں کے رشتے نہیں آتے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک روز اس کے خواب پورے ہو جائیں گے۔ سہرش گاؤں کی سب سے ہونہار اور لائق بچی تھی۔ میٹرک کے امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کرنے پر اس کے والدین بہت خوش تھے۔ اسی لیے اس کے والد اسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے وہ خود بھوکے رہیں لیکن وہ اپنی بچی کو تعلیم ضرور دلوائیں گے۔ وہ محنت کش تھے لیکن ایک سمجھدار انسان تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے۔ اسی لیے سہرش کو شہر کے ایک معروف کالج میں داخل کروا دیا۔ اسکالرشپ بیس پر اس کا داخلہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، پہلے سے زیادہ محنت کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ تعلیمی میدان میں ہمیشہ نمایاں کامیابی حاصل کرے۔ سارے گاؤں میں سہرش کی تعریف کی جاتی تھی، جسے سننے کے بعد اس کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ کالج میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اب وہ شہر کی ایک معروف یونیورسٹی میں اسکالرشپ بیس پر ایڈمیشن لے رہی تھی۔ اس یونیورسٹی میں دانش اپنی چھوٹی سسٹر عالیہ کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہا تھا، لیکن اس معروف یونیورسٹی میں عالیہ کا ایڈمیشن ہونا کچھ مشکل تھا کیونکہ وہ میرٹ پر نہیں آ رہی تھی۔ عالیہ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں دانش کا یونیورسٹی آنا جانا لگا ہوا تھا۔ جب ایک روز وہ یونیورسٹی پہنچا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ڈین ڈاکٹر ساجد محمود اس کا بہترین دوست اور کلاس فیلو تھا۔ اس کے آفس میں سہرش اپنے والدین کے ساتھ موجود تھی۔ دانش کوئی دل پھینک قسم کا آدمی نہ تھا، بلکہ بہت نفیس طبیعت کا مالک اور ایک نرم دل انسان تھا۔ نہ جانے سہرش کے معصوم چہرے میں اسے کیا دکھائی دیا کہ پہلی نظر میں ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ عالیہ کا ایڈمیشن تو نہ ہو سکا، لیکن دانش نے یونیورسٹی جانا نہ چھوڑا۔ وہ سہرش کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا، لیکن سہرش تو اس کی طرف مڑ کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ یہ رویہ دانش کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کیونکہ وہ بہت محبت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سہرش نے دانش کے سامنے فیصلہ کن لہجے سے کہا تھا کہ اگر وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو اس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس کے والدین سے رشتے کی بات کر لے اور اس سے شادی کر لے۔ یوں مردوں سے دوستی کرنا سہرش کو سخت ناپسند تھا۔ وہ کسی صورت ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ایک باکردار اور باحیا لڑکی تھی اور یہی خوبیاں تو دانش کو بہت پسند آئی تھی۔ دانش کا تعلق ایک اپر کلاس فیملی سے تھا جہاں پر مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول میں کوئی خاص پابندی نہ تھی۔ ابھی سہرش کی تعلیم بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ دانش نے اس کے والدین سے رابطہ کر لیا۔ نورین بیگم اور سلیم صاحب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن دانش نے سہرش سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب وہ کسی کی سننے والا نہ تھا۔ نورین بیگم تو یہ سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی کہ وہ ایک غریب اور دیہاتی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنے پڑھے لکھے اور کاروباری بیٹے کے لیے نورین بیگم نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھ رکھا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور امیر لڑکی دانش سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کا دل آیا بھی تو ایک ایسی لڑکی پر جو ان کے اسٹیٹس سے میچ ہی نہیں کرتی تھی۔ نورین بیگم نے بہت واویلا کیا لیکن دانش کو اس کے فیصلے سے پیچھے نہ رکھ سکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دانش کی بات ماننا پڑی۔ بہت سادگی سے نکاح کر کے دانش سہرش کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق اسلم نے دانش اور اس کی فیملی کو شادی کے دوسرے روز ہی اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا تھا، لیکن دانش کے ساتھ کوئی بھی اس دعوت پر جانے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے صرف دانش اور سہرش ہی گئے تھے۔ نورین بیگم نے تو سہرش کو مخاطب کرنا بھی پسند نہ کیا۔ دانش کے قریب بیٹھے سہرش اپنے خیالوں میں گم تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اچانک ہی نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی، جنہیں دیکھ کر سہرش اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دانش بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سہرش کو نظر انداز کرتے ہوئے نورین بیگم نے دانش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اپنی بیگم کو بتا دو کل اسے میرے ساتھ بازار جانا ہوگا۔ جیسے عجیب عجیب کپڑے یہ پہنتی ہے، انہیں دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ کل میرے ساتھ بازار چلے گی تو میں اسے کچھ ڈھنگ کے کپڑے دلا دوں گی۔ ہمارے گھر میں ہمارے رشتے دار اور ملنے ملانے والے آتے رہتے ہیں،
اب اگر ان میں سے اس کا تعارف اپنی بہو کے حوالے سے کرواؤں گی تو تم خود ہی سوچو کہ ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ جیسا خوبصورت ڈریس پہن کر یہ تمہارے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، کبھی تم نے اپنی کسی ملازمہ کو بھی اس طرح کی ڈریس پہنے دیکھا ہے؟ سحرش کی طرف ایک نگاہ ڈالے بغیر ہی وہ انتہائی طنزیہ لہجے سے کہہ رہی تھی۔ ان کے الفاظ سحرش کے لیے بہت تکلیف دہ تھے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ دانش نے نورین بیگم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ اسے کل اپنے ساتھ بازار لے جائیے گا اور اپنی مرضی سے ڈریس لے کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دانش کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلی نگاہوں سے نورین بیگم نے کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہوتا بھی تو میں اسے خاطر میں نہ لاتی۔ تمہاری ایک بات مان لی، اب پورے زمانے میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی، یہ بھی نہ دیکھا کہ جس کے لیے الفاظ استعمال کر رہی تھی اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اپنی بےزتی اور کمائی گی نورین بیگم کے الفاظ نے سحرش کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نورین بیگم کے جانے کے بعد دانش نے سحرش کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو دکھائی دے رہے تھے تو اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر والے اتنے سنگ دل اور ظالم بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کی شخصیت کا قتل کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی احساس نہ ہوگا۔ ہاتھ بڑھا کر سحرش کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، کچھ بھی نہ کہا۔ دانش نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر دانش کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ سحرش نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ دانش نے مسکراتے ہوئے کہا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سب سیکھ جاؤ گی۔ سحرش نے آنسو بھری آنکھوں سے دانش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، مجھے خود پر یقین تھا ایک نہ ایک دن بہت اچھا مقام حاصل کر لوں گی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ جیسی نکمی اس پوری دنیا میں کوئی نہ ہوگی۔ غریب ہونا کوئی جرم تو نہیں، لیکن سب گھر والے میری غربت کو میرا گناہ بنا رہے ہیں، جو برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس کا شکوہ سن کر دانش کو بہت تکلیف ہوئی، ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا اور اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ ایک بات کے لیے تو سحرش مطمئن تھی کہ دانش کو اس کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دانش نے سحرش کی سہولت کے لیے صبح ناشتہ بھی اپنے روم میں منگوا لیا۔ ناشتے میں بریڈ آملیٹ، براؤن بریڈ وغیرہ سحرش کو بالکل پسند نہ تھے۔ وہ تو رات کے سالن کے ساتھ پراٹھا کھانے کی عادی تھی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود کو اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دانش تو تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نورین بیگم اس کے کمرے میں آئی اور اسے ریڈی ہونے کے لیے کہا۔ ان کا لہجہ اب بھی بہت تکلیف دہ تھا، لیکن سحرش ان کے کہنے پر ان کے ساتھ بازار جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ الماری میں سے بلیک اور گولڈن کلر کی شلوار قمیض نکال کر اس نے پہن لی۔ یہ سوٹ اسے بہت پسند تھا، اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ نورین بیگم شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی، دوپٹے کا تکلف بھی نہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اس حلیے میں دیکھ کر سحرش کو بہت عجیب لگا، لیکن وہ پچھلے چند سال سے اس شہر میں رہ رہی تھی، اس نے ایسی ماڈرن اور ایڈوانس بہت سی خواتین کو دیکھا ہوا تھا، اسی لیے وہ کچھ بھی نہ بولی۔ لیکن سحرش کو دیکھتے ہی نورین بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے؟ تمہاری شادی کو 2 روز تو ہو چکے ہیں، تم نے دیکھا ہے کبھی ہم میں سے کسی نے اس طرح کی عجیب و غریب ڈریسنگ کی ہو؟ ارے لڑکی، اس طرح کے کپڑے گاؤں دیہاتوں میں پہنے جاتے ہیں، یہاں شہر میں اس طرح کی ڈریسنگ کرنے والوں کو جاہل، جنگلی اور گوار کہا جاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں تم میرے ساتھ ہوگی تو میری کوئی جاننے والے یا ہمارے سرکل کی کوئی خواتین سامنے آ گئی تو ان سے تمہارا تعارف کیسے کراؤں گی؟ نورین بیگم کی بات سن کر تو سحرش کچھ پریشان ہو گئی، اپنے لباس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے تو ایسا کچھ دکھائی نہ دیا، بہت خوبصورت ڈریس تھا، دوپٹے کے کناروں پر بھی گولڈن لیس لگی ہوئی تھی۔ دوپٹے کو اپنے سر پر اچھی طرح سے سجا لینے کے بعد جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنا آپ اسے بہت خوبصورت لگا، لیکن اب نورین بیگم تو اسے جاہل، گوار اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے سحرش نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، اس لباس میں کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، بلکہ بہت اچھا ہے۔ نورین بیگم نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس بھرے لہجے سے کہا، ابھی تمہیں بتا رہی ہوں
کہ ایسے ڈریس ہمارے سرکل میں نہیں چلتے۔ تم نے اس گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو دیکھا ہے؟ اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ شلوار قمیض فراک پاجامہ، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں بالکل بھی فیشن سینس نہیں ہے۔ تم رکو، ابھی عالیہ سے تمہارے لیے کوئی ڈریس لے کر آتی ہوں۔ عالیہ کا ڈریس تمہیں فٹ آ جائے گا۔ پلیز، میں تمہیں اس حلیے میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ سحرش کے اعتماد اور شخصیت کا قتل عام کرتے ہوئے نورین بیگم نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک جدید فیشن کا ڈریس تھا، بلیک جینز، اس کے ساتھ وائٹ کرتا جس کے بازو بنانے کا تکلف ہی نہ کیا گیا تھا، چھوٹا سا کرتا جس کی لینتھ دیکھ کر ہی سحرش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، بغیر آستین کے اور انتہائی باریک کپڑے کا بنا ہوا۔ یہ کرتا دیکھ کر ہی اس نے انکار میں گردن ہلا دی۔ اس کے انکار پر نورین بیگم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ تم کیوں نہیں پہن سکتی؟ جھنجھلاتے ہوئے لہجے سے نورین بیگم نے پوچھا تو سحرش نے جلدی سے کہا، میں ایسا ڈریس نہیں پہنتی، میں وہ ڈریس پہنتی ہوں جس میں میرا جسم مکمل طور پر چھپ جائے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا کرتا ہے، یہ میں نہیں پہنوں گی۔ میرا ڈریس بالکل ٹھیک ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے۔ سحرش کے انکار کرنے پر تو نورین بیگم کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ انتہائی غصے اور تلخ لہجے سے کہا، ایک تو مجھے ان لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، جب کسی امیر گھر کا لڑکا پھنسا لے تب انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بہت پردے دار اور شریف زادیاں ہیں۔ ان کے والدین نے انہیں گھروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے۔ آنکھ مٹکا کرنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتی، ہم وہ نہیں کر سکتی۔ ارے بی بی، اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو ہماری بات سننی ہوگی۔ ہم اپنے سرکل میں تمہاری وجہ سے اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ہمارے اتنے خوبصورت پڑھے لکھے بیٹے کے لیے یہی جاہل اور گاؤں والی لڑکی رہ گئی تھی۔ نورین بیگم کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ ہو رہا تھا کہ ان کے الفاظ بہت تکلیف دہ ہیں، جو سحرش کی شخصیت کو توڑ پھوڑ رہے ہیں۔ سحرش نے ہمت کرتے ہوئے نورین بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، آپ مجھے بازار سے خود ہی کپڑے لا کر دے دیں، لیکن پلیز اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ میں بغیر آستین کے کپڑے نہیں پہنتی۔ سحرش ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اسی لیے یہی کہہ دیا کہ وہ خود ہی اس کے لیے خرید کر لے آئیں۔ افسوس بھری نگاہوں سے سحرش کی طرف دیکھتے ہوئے نورین بیگم چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی اسے ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر قدم پر بے عزتی ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنے والدین کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، لیکن سسرال میں آ کر اسے پتہ چلا وہ تو کسی قابل ہی نہیں۔ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی اور دن کا کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ اسے تو بھوک ہی نہ تھی۔ شام کو دانش جلدی آ گیا۔ دانش کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد نورین بیگم ایک بار پھر ان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سحرش کے لیے بہت سے مہنگے اور برانڈڈ ڈریسز لے کر آئی تھی۔ ایک ایک ڈریس دانش اور سحرش کو دکھاتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی۔ بہت غصے سے انہوں نے دانش کو بتایا کہ سحرش نے ان کے ساتھ ہی جانے سے انکار کر دیا۔ دانش نے افسوس بھری نگاہوں سے سحرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں ماما کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اب تم ہمارے سرکل میں آ گئی ہو، تمہیں یہاں کے رسم و رواج اڈاپٹ کرنا پڑیں گے۔ دانش کی بات سن کر سحرش کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے دانش کے رویے پہ بھی بہت تکلیف ہوئی۔ نورین بیگم تو تمام ڈریس بیڈ پہ اس کے سامنے پھیلا کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حیرت بھری آنکھوں سے ان تمام ڈریسز کو دیکھ رہی تھی سحرش، جن میں کسی کے ساتھ بھی دوپٹے نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انتہائی ٹائٹ اور بیہودہ ڈریس تھے جن کے بارے میں سحرش سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سحرش کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر دانش کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ سحرش ایسی ڈریس نہیں پہن سکتی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے دانش نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب ڈریس بہت خوبصورت ہیں، میری ماما کی چوائس ہی بہت اچھی ہے، اور جب یہ تم پہن کر میرے سامنے آؤ گی تو میں تو شاید تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاؤں۔ عام سے لباس میں اتنی خوبصورت لگتی ہو تو ان قیمتی لباس کو پہننے کے بعد تو قیامت ہی ڈھاؤ گی۔ جذبات سے بوجھل لہجے میں وہ اس کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ سحرش کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک انتہائی خوبصورت ڈریس اٹھا کر دانش نے سحرش کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ پہن کر مجھے چیک کراؤ، میں بھی ذرا دیکھوں تم پر کیسا لگتا ہے، ماما دیکھیں گی تو بہت خوش ہوں گی۔ سحرش حیرت سے کبھی ڈریس کو اور کبھی دانش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ڈریس کو دیکھتی ہی سحرش نے انکار میں گردن ہلا دی
اور انتہائی دھیمے لہجے سے کہا، نہیں نہیں، میں اسے نہیں پہنوں گی، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ وہ اپنی ہنسی کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے چہرے پر زبردستی سنجیدگی سجاتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے سیرش، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ماما اتنے شوق سے لے کر آئی ہیں، انہیں بہت برا لگے گا، اب تمہیں یہ پہننا پڑے گا، جلدی سے پہن کر دکھاؤ۔ دانش کے زبردستی کرنے پر سہرش کو اور کچھ سمجھ نہ آئی، بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر دانش پریشان ہو گیا، اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سہرش کو دیکھ کر کہا، ارے تم کیوں پریشان ہو گئی ہو؟ میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ دانش کی بات سن کر سہرش نے ایک لمبا سانس لیا اور ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ بھی مجھے تنگ کر رہے تھے، جبکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اپنی حدود کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں کئی برسوں سے شہر میں رہ رہی ہوں، لیکن میں یہاں کی رسم و رواج نہیں اپنا سکی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے دانش نے سہرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح سے علم ہے کہ تم اپنی حدود کو سمجھتی ہو اور ان پر عمل کرتی ہو، لیکن کچھ تبدیلی تو کر ہی سکتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بولڈ اور بےہودہ ڈریسنگ کر کے گھومنا شروع کر دو، اس لیے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے دانش نے کہا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر دانش نے جذباتی لہجے سے کہا، تم یہ کپڑے مجھے پہن کر تو دکھا سکتی ہو، اب یہ خوبصورت کپڑے ضائع تو نہیں کیے جا سکتے، اسی لیے ہر روز تم نے میرے آنے پر ان میں سے ایک ڈریس پہن کر میرا استقبال کرنا ہے۔ اس کی فرمائش سن کر تو سہرش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ماڈرن ڈریس پہن کر دانش کا سامنا کرے گی۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی دانش کو ہنسی آ گئی تھی، اسی لیے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تو میرا حق ہے تمہیں سجے سورے روپ میں دیکھنا، اب جلدی سے جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سہرش کو اس کی بات ماننا پڑی۔ ایک خوبصورت جدید تراشا ہوا لباس پہن کر جب وہ دانش کے سامنے آئی تو وہ آنکھیں چپکنا ہی بھول گیا۔ اس میں تو کوئی شک نہ تھا کہ سہرش حسین لڑکی تھی، لیکن ماڈرن لباس پہن کر تو اس کے حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے، جبکہ وہ شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی سہرش نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اس کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری دانش نے اپنے سر رکھ لی تھی۔ زندگی معمول پر آ رہی تھی، لیکن نورین بیگم سہرش کو دیکھ کر حسد محسوس کرتی تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا دانش سہرش کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہے، اور سہرش انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسی لیے وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سہرش کو دانش کی زندگی سے نکال دیا جائے۔ ان کا پرانا ملازم اور مالی بابا جمشید بیمار تھا، اس کی بیماری کی وجہ سے ان کا بیٹا کام پر آ گیا تھا۔ جاوید زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، لیکن ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اپنے بوڑھے باپ کی نسبت اس نے گھر کے بہت سے کام سنبھال لیے تھے۔ نورین بیگم اس سے لان کی صفائی کے علاوہ گھریلو ضروریات کی چیزیں بھی منگوا لیتی تھی۔ وہ ایک جوان آدمی تھا، پھرتی سے کام کرتا تھا، یہی تو بات نورین بیگم کو اس کی پسند آئی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھی جب گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ جاوید نے دروازہ کھولا تو دانش کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت آفس کے کام چھوڑ کر سہرش کو یونیورسٹی سے پک کرنے کے لیے آیا تھا۔ نورین بیگم کے دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ دانش کے کہنے پر ہی سہرش کمرے سے باہر نکلی تھی۔ عالیہ اور نورین بیگم اسے زیادہ لفٹ نہیں کرواتی تھی، لیکن ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ کچن میں کام کرتی تھی تاکہ وقت گزر جائے۔ شام ہوتے ہی موسم بہت خوبصورت ہو گیا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ یہ موسم تو ہمیشہ سے ہی سہرش کا پسندیدہ تھا، اسی لیے کچن کا کام چھوڑ کر باہر لان میں آ گئے۔ جاوید بھی وہاں موجود تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ ایک جوان مرد تھا، سہرش کا حسن ایسا نہ تھا کہ اس سے متاثر نہ ہو سکتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نورین بیگم سے یہ منظر چھپا نہ رہا۔ رات کی رانی کا پودا دیکھ کر سہرش کو اپنے گھر کی یاد آ گئی۔ اس کے گھر کے صحن میں بھی یہی پودا لگا ہوا تھا، لیکن پودے کو دیکھ کر اسے دکھ ہوا کیونکہ اس کے پھول مرجھا رہے تھے اور پتوں پر کیڑے لگے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے جاوید کو بلایا اور سمجھاتے ہوئے کہا، اس پودے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے پتوں پر کیڑے لگے ہیں اور بہت جلدی وہ پورے لان میں پھیل جائیں گے۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دانش کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا
کھڑکی میں کھڑی نورین بیگم کے ذہن میں اچانک ایک ترتیب آئی۔ تیزی سے باہر لان میں آ گئی، انتہائی نفرت اور غصے سے سہرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا تھا کہ کسی نیچ اور کمزاد لڑکی سے شادی مت کرے، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ جاوید کو دیکھتے ہی تمہارے چہرے پر جو رنگ آتے ہیں مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، لیکن تم یاد رکھنا کہ میں اپنے گھر میں یہ بغیرتی نہیں برداشت کر سکتی۔ تم میرے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کرو، وہ تو تمہارے لیے اپنی جان دینے تک تیار ہے، یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ دانش، جاوید اور سہرش حیرت سے نورین بیگم کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا الزام سن کر تو سہرش کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جاوید کو سہرش کے اتنے قریب کھڑے ہوئے دیکھ کر دانش نے غصیلی نگاہوں سے سہرش کی طرف دیکھا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سہرش کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا، اسی لیے تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دانش شدید غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سہرش نے افسوس بھرے لہجے سے کہا، آپ تو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتے ہیں اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پہلی ہی بار میں آپ ہار چکے ہیں، اپنے الفاظ اور وعدوں کو بھول گئے جو آپ بار بار میرے سامنے کہتے تھے۔ اگر سر کا تاج بنایا تھا تو اعتبار بھی کرنا تھا، ورنہ اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دانش نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں جاوید سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پر سہرش نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی۔ دانش کو اپنی ماں کے رویے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سہرش کو قبول کر لیں گی، لیکن انہوں نے تو اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان دونوں کو سکون سے نہ رہنے دیں گی۔ دانش کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے جلد ہی اپنے لیے الگ رہائش کا انتظام کر لیا۔ اب وہ دونوں الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سہرش نے دانش کا بزنس جوائن کر لیا اور اب وہ دونوں مل کر بزنس کر رہے تھے۔ دانش کے ساتھ نے سہرش کو وہ اعتبار بخشا تھا کہ اسے دیکھ کر نورین بیگم حیرت زدہ رہ جاتی تھی۔ اپنی حدود میں رہتے ہوئے بھی اس کی شخصیت کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہوتا تھا۔ سہرش ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری تھی، نہ کہ دوسروں سے متاثر ہو کر اپنا رہن سہن بدل دیا تھا۔ زندگی کے کچھ اصول ہونے چاہیے جن پر عمل کرتے ہوئے انسان کامیابی تک پہنچتا ہے۔